بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں جانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو ریکال کر دوں کہ لاسٹ ویڈیو میں کلپ 2 میں ہم نے کون سے ٹاپک ڈسکس کیے تھے۔ ہم نے ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کی انٹروڈکشن میں نے آپ کو بتائی تھی، جو فنڈامنٹل باتیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں اور ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن میں ایچ سی آئی میں کیا فرق ہے وہ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایچ سی آئی جو ہے یہ ہمیشہ ریسرچ میں ان رہتا ہے، کیونکہ یوزر کو ہمیشہ اچھے سے اچھے اور ایزی سے ایزی سولوشن کی تلاش رہتی ہے۔ وہ کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکشن کو مزید بہتر سے بہتر اور ایزی سے ایزی بنانا چاہتا ہے، تو اسی وجہ سے ایچ سی آئی میں آپ کے پاس ریسرچ کی ہمیشہ اسپیس رہتی ہے، رائٹ۔ اس کے علاوہ ہم نے انٹرفیسز پڑھے تھے، 3 طرح کے۔ کمانڈ لائن انٹرفیس ہوتا ہے، گرافیکل یوزر انٹرفیس ہوتا ہے، اور وائس یوزر انٹرفیس ہوتا ہے۔ یہ سارے انٹرفیسز ہم نے پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیے تھے۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایچ سی آئی ایز اے ملٹی ڈسپلنری اور کمپوزٹ فیلڈ۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ ایچ سی آئی میں ہم بہت ساری فیلڈس کو، بہت ساری اسٹڈیز کو کیری آؤٹ کرتے ہیں۔ بظاہر تو نہیں لگتا، لیکن ایکچولی ایچ سی آئی میں آپ کو بہت ساری کمپیوٹر سائنس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اسٹڈیز کو کیری آؤٹ کرنا ہوتا ہے، رائٹ۔ اور وہ ایگزیکٹلی کون کون سے فیلڈز ہیں، کون کون سی اسٹڈیز ہیں، وہ ہم آج اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو گرافکلی بتا دوں کہ یہ وہ ساری آپ کہہ سکتے ہو ڈپارٹمنٹس ہیں، اسٹڈیز ہیں، فیلڈز ہیں جو کہ مل کے آپ کو کیا کرتے ہیں، ایچ سی آئی میں آپ کہہ سکتے ہو کہ ایچ سی آئی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ پہلی ہے سائیکالوجی، دوسرا ہے کوگنیٹو سائنسز، ایرگونامکس، سوشیولوجی اینڈ کمپیوٹر سائنس آف کورس، بزنس، گرافک ڈیزائن اینڈ ٹیکنیکل اینڈ بزنس رائٹنگ۔ یہ ساری اسٹڈیز مل کے آپ کو ایچ سی آئی بناتی ہیں، رائٹ۔ سو پہلی بات تو یہ ہے کہ سائیکالوجی دا اسٹڈی آف مائنڈ اینڈ اٹس بیہیویئر، پتہ ہوگا آپ لوگوں کو۔ اور کوگنیٹو سائنس از اسٹڈی آف تھاٹس، لرننگ اینڈ مینٹل آرگنائزیشن۔ تو اصل میں تو یہ ساری فیلڈ جو ہیں، یہ دونوں فیلڈ جو ہیں یہ الگ الگ ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان دونوں فیلڈس کو ہم لاجیکلی سیم مان کے چلتے ہیں، رائٹ۔ سو ایچ سی آئی میں ان فیلڈس کا میجر رول ہے، کیونکہ ہمیں برین کا بیہیویئر کیا ہے، کس طرح سے وہ چیزوں کو پرسیو کرتا ہے، کس طرح سے پروسیسنگ کرتا ہے، ریزننگ کیسے کرتا ہے، ڈفرینٹ سچویشنز میں وہ ڈیمانڈس کیسے کرتا ہے، ہیومن کے جو سینسری آرگنز ہیں، جو سینسری سسٹمز ہیں، ان سے ان پٹ کیسے لیتا ہے، ان کو رسپونڈ کیسے کرتا ہے، جو ان پٹس کلیئر ہوتے ہیں، امپلیسٹس ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے، جو ان پٹ آپ کے پاس ڈاؤٹ والے ہوتے ہیں، مثلاً کوئی چیز ہلکی نظر آ رہی ہے، کوئی آواز دھیمی سنائی دے رہی ہے، یا کوئی چیز کا جو ٹچ ہے وہ کلیئر نہیں ہو پا رہا، تو ایسے ٹائم پر ہیومن کا برین کیسے بیہیو کرتا ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم نے سمجھنا ہوتی ہیں۔ اور سسٹم ڈیولپمنٹ میں یہی چیزیں ہم نے امبیڈ کرنا ہوتی ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی یوزر نے یوز کرنا ہوتا ہے اس سسٹم کو۔ سو سسٹم اور ہیومن کے برین آپس میں سنکرونائز ہوں، سیم پیج پر ہوں، یہ ساری اسٹڈیز ہمیں ڈیفینیٹلی انڈرسٹینڈ کرنا ہوتی ہیں۔ ایرگونامکس، ایچ سی آئی کے نام کے مطابق تو ہیومن اور مشین ہی آتے ہیں اسٹڈی میں، لیکن اس کے علاوہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے وہ بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ہیومن اور کمپیوٹر کی انٹریکشن میں۔ ایرگونامکس میں ہم یہی پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو آپ سیٹ کرو، ڈیزائن کرو کہ اس انوائرمنٹ میں یوزر مشین کے ساتھ اچھی طرح سے انٹریکٹ کر سکے، یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی وجہ سے یہ انٹریکشن خراب نہ ہو، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ لیس سگنیفیکنٹ نہ ہو جائے۔ مثلاً کمپیوٹر کو ایسی جگہ پہ آپ پلیس کریں کہ یوزر کو اسے لیٹ سپوز جھک کے نہ دیکھنا پڑے، یا آپ کو کمپیوٹر کو اس طرح ایسی جگہ پہ آپ نہ رکھو کہ یوزر کو اس کو لیٹ سپوز آپ کہتے ہو کہ جمپ لگا کے اس کو دیکھنا نہ پڑے یا آپریٹ کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ لائٹ، فریش ایئر، اے ٹی سی، یہ بھی انڈر کنسنٹریشن آتے ہیں۔ مطلب یوزر اور کمپیوٹر کی انٹریکشن کے دوران لائٹ اینڈ فریش ایئر، اے ٹی سی بھی اویلیبل ہو، تاکہ یوزر صاحب کو کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکشن میں مسئلہ نہ ہو۔ ان سمپل ورڈز، ergonomics simply refers to the external environment where user and system are put to interact with each other. سوشیولوجی میں ہم ایکچولی مین ٹو مین انٹریکشن یا کمیونیکیشن پڑھتے ہیں۔
HCI میں سوشالوجی کا رول امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ الٹیمیٹلی کمپیوٹر سے ہم انسانوں والا برتاؤ ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یوزر کی کمپیوٹر سے آلموسٹ ہیومن ٹو ہیومن جیسی انٹریکشن ہی ہو، مطلب فرینڈلی ہو، انڈرسٹینڈنگ اینڈ سنکرونائزیشن ایشوز نہ ہو، رائٹ؟ اب کمپیوٹر سائنس کو کوئی کیسے اگنور کر سکتا ہے؟ یہ پچھلی سلائیڈ میں جو سائیکالوجی ہم نے پڑھی، سوشالوجی ہم نے پڑھی، ایرگونامکس پڑھی وغیرہ، یہ ساری نالج ایکوائر کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اگر ہم نے اس کو سسٹم میں امبیڈ کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی یوزنگ سی ایس کے نالج ہی ہم کرتے ہیں، رائٹ؟ مثلاً کسی کمپیوٹر لینگویج میں ہی اس نالج کو ہم انکوڈ کرتے ہیں، لینگویج کے علاوہ ہارڈ ویئر کون سا یوز ہوگا وہ ہمیں اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس ہارڈ ویئر کو ٹیون کرنا، اس ہارڈ ویئر کو کنفیگر کرنا، یہ ساری چیزیں ہم تبھی کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس کی نالج ہو، رائٹ؟ اس کے علاوہ آتا ہے بزنس یا مینجمنٹ سائنس کا بھی امپورٹنٹ رول ہے ایچ سی آئی میں، کیونکہ ہم نے پروڈکٹ کی یا سسٹم کی مارکیٹنگ کرنا ہوتی ہے، لوگوں میں اویئرنیس برنگ کرنا ہوتا ہے، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سسٹم یا پروڈکٹ کے بارے میں بتانا ہوتا ہے۔ اچھی بزنس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کر کے ہی آپ کہہ سکتے ہو کہ یوزر کی کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکشن کو آپ اچھا بنا سکتے ہو۔ نیکسٹ ہے گرافک ڈیزائن۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پہلی چیز ذہن میں آتی ہے وہ کسی بھی سسٹم کا یا اپلیکیشن سافٹ ویئر کا جو فرنٹ اینڈ ہوتا ہے وہ ذہن میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک کسی سسٹم کا یا اپلیکیشن کا فرنٹ اینڈ جو ہے وہ یوزر فرینڈلی ہے، تب ہی یوزر جو ہے اچھی طرح سے اس سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے، رائٹ؟ اور بڑا اسموتھ اور ایفیشینٹ طریقے سے سسٹم جو ہے وہ یوز ہو سکتا ہے یوزر کے ہاتھوں، رائٹ؟ سو گرافک ڈیزائننگ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ جب تک آپ کو گرافک ڈیزائننگ نہیں آتی تو آپ ایک اچھا انٹرفیس، ایک اچھا فرنٹ اینڈ آپ ڈیزائن ہی نہیں کر سکتے ہو، رائٹ؟ اس کے بعد آتا ہے ٹیکنیکل اینڈ بزنس رائٹنگ۔ دیکھیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جس طرح آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ٹیکنیکل اور بزنس رائٹنگ میں آپ لوگ کس طرح سے اسٹینڈرڈ اور جو اچھے آپ کہتے ہو کہ رائٹنگ سکلز میں آپ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو ایچ سی آئی میں ٹیکنیکل اور بزنس رائٹنگ کا بھی رول ہے۔ اگر آپ کو ٹیکنیکل اور بزنس رائٹنگ آپ کو آتی ہے تو آپ کسی سافٹ ویئر پروڈکٹ کے بارے میں آپ اچھی طرح سے ڈاکیومنٹیشن کر سکتے ہو، کسی بھی پروڈکٹ کا جو مینول ہے آپ اچھے طریقے سے بنا سکتے ہو، کوئی یوزر اس مینول کو پڑھ کے اس سسٹم کے بارے میں، اس پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ اچھی سگنیفیکنٹ انفارمیشن کو گیٹ کر سکتا ہے جو کہ ہیلپ فل ثابت ہوں گی اس ایپلیکیشن کو، اس پروڈکٹ کو یوز کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ سو آپ میں رائٹنگ سکلز ہونی چاہیے۔ آپ اچھی طرح سے اس سافٹ ویئر کو، اس مشین کو، اس سسٹم کو اگر آپ ڈاکیومنٹڈ کرو گے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ہیومن کی کمپیوٹر کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ مزید اچھی اور سگنیفیکنٹ ہو سکتی ہے، رائٹ؟ سو تھینک یو، آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو جتنی فیلڈز ہم نے ڈسکس کی کس طرح سے یہ ایچ سی آئی میں اور ہیومن ٹو کمپیوٹر انٹریکشن میں آپ کے پاس ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں، رائٹ؟ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر دوسرا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔